السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَالضَّلَالَةُ فِي النَّارِ۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، رسول اکرم نبی معظم نبی محترم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم، ان کی ذات سے، ان کی بات سے محبت، پیار، عقیدت، ارادت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو آدمی اپنی اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے، بلکہ دنیا کی ساری چیزوں سے، دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے پیار، آپ سے عقیدت، آپ کی ذات بات کا احترام، یہ انتہا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرا آپ کا ایمان، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس شخصیت کے ایمان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس شخصیت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر آپ جس راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کا رعب، دبدبہ، آپ کی ہیبت اتنی ہے کہ شیطان بھی آپ سے حیا کرتا ہے، شیاطین بھی آپ سے ڈرتے ہیں اور آپ کے ڈر سے جس راستے سے آپ جا رہے ہوں راستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ وہ شخصیت کہ جس کو کائنات کے امام نے آدھی راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے خود مانگا، اے اللہ
دنیا کائنات میں اپنے دین کی، اپنے اسلام کی، اپنے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اس خطاب کے بیٹے عمر کی شان، اس کی عظمت، منقبت، شان و شوقت کیا ہوگی کہ جس کو کائنات کے رب اپنے رسول کے کہنے پہ اپنے رسول کو عطا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں چل رہا تھا تو راستے میں ایک عالی شان بنگلہ، خوبصورت کوٹھی، اللہ اکبر، انتہائی کمال کا بنا ہوا محل مجھے نظر آتا ہے۔ میری چاہت نے مجھے کہا کہ اس محل کو ذرا دیکھیں۔ جب میں نے اپنے ساتھ فرشتہ سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو بتلانے والے نے بتلایا کہ یہ آپ کے جانثار خطاب کے بیٹے عمر کا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ عمر کا محل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بیان کر رہے تھے، بتلا رہے تھے۔ صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، خوشی سے آنکھوں میں آنسو ہے۔ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول پھر آپ نے آگے جا کر اندر جا کر محل کا وزٹ کیا؟ تو کائنات کے امام فرماتے ہیں فاروق دل تو بڑا چاہ رہا تھا لیکن تیری غیرت، تیری حیا آڑے آ گئی کہ عمر کے گھر میں عمر کی اجازت کے بغیر میں محمد کیسے داخل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق رضی اللہ عنہ زاروں کے دار رہتے ہیں، رو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کون ہوتا ہوں؟ میرا تو ماں باپ آپ پر قربان ہو، اہل و عیال آپ پر فدا ہو، دنیا جہاں کی ساری محبتیں، ساری عقیدتیں اے کائنات کے امام آپ پر فدا ہو، آپ میری اجازت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول آپ چلے جاتے، میں کون ہوں اجازت دینے والا؟ وہ فاروق کے قرآن مجید آسمانوں سے اترتا ہے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، لیکن فاروق کی کیا شان ہے، فاروق کی کیا عظمت ہے۔ قرآن مجید کے کئی ایسے مقامات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت میں، صحابہ کرام کی مجلس میں فاروق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بتاتے کہ اللہ کے رسول مسلمانوں کی عورتیں، مسلمانوں کی بیٹیاں، بیویاں، بہنیں بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں جاتی ہیں، یہ عظمت والی خاتون ہیں، یہ عفت والی خاتون ہیں، یہ حیادار خاتون ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی وفادار ہیں۔ اللہ کے رسول ان عورتوں کو دوسری عورتوں سے امتیاز ہونا چاہیے، خصوصیت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول ان مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات گزرتی ہے کہ آسمانوں سے اللہ قرآن مجید بنا کر کائنات کے امام کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول اے میرے محبوب اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی ماؤں کو، مومنوں کی بہنوں، بیٹیوں کو حکم دے دیں کہ وہ چادریں اوڑھ کر گھر سے نکلیں۔ یہ وہ فاروق ہیں کہ جس کے مشورے کی، اللہ اکبر، جس کی رائے کی، جس کی دل کی آواز کی اللہ بھی لاج رکھتا ہے۔ کائنات کے امام سے کہتے ہیں اللہ کے رسول مقام ابراہیم، بیت اللہ کے صحن میں مقام ابراہیم کے پاس طواف کرنے کے بعد میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھا کریں۔ تو کائنات کے رب نے کائنات کے امام کے قلب اطہر پر قرآن مجید نازل کیا اور کہا کہ مقام ابراہیم کو
نماز کی جگہ بنا لیا جائے، اللہ اکبر، یہ ضروری ہو گیا کہ ہر طواف کے بعد ہر طواف کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری کر دیا، اللہ کے رسول نے، اللہ نے یہ ضروری کیا کہ ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی۔ کہنے کا مقصد، مطلب آپ کے سامنے رکھنے کا یہ ہے کہ یہ وہ فاروق ہیں، اتنی عظمتوں والے، اتنی شان والے، اتنی رفعتوں والے، ان کے ایمان، ان کے توکل، یقین اور ان کی شجاعت، بہادری اور اللہ کے ہاں ان کی جو شان و شوکت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے تصور سے بالا تر ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم ہستی کے ساتھ، اس پروقار پر نور ہستی کے ساتھ ایک دفعہ دوستانہ ماحول میں جا رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ جس طرح دوست ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے کائنات کے امام فاروق اعظم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاروق کی محبت کی، پیار کی باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، فاروق مجھ محمد سے محبت کتنی کرتے ہو؟ اللہ اکبر، سوال بڑا اہم تھا۔ اللہ اکبر، فاروق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں آپ سے اپنی جان سے کم اور باقی ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تصور کیجئے، ہم تو اپنی جان سے کم تو دور کی بات ہے، ہمارے سامنے تو بہت ساری رکاوٹیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں۔ فاروق کہتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی جان ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، لیکن دنیا جہان کی ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لست مؤمنا، اے فاروق تم مومن نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، وہ آدمی کہ جس کے مشورے کی اللہ آسمانوں پہ لاج رکھتا ہو، جس کو دیکھ کر شیطان راستہ تبدیل کر جاتا ہو، جس کو کائنات کے امام نے جنت کی گارنٹی اپنی زبان نبوت سے دی ہو، اللہ اکبر، جس کا محل، جس کا بنگلہ، جس کا گھر جنت میں اللہ کے رسول خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہوں، جس کو کائنات کے امام نے کائنات کے رب سے خود مانگ کر لیا ہو، اس کے ایمان کے بارے میں کائنات کے امام کیا کہتے ہیں؟ اے فاروق، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے لیکن اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں ہے تو اے فاروق تو بھی مومن نہیں ہے۔ میں اپنے ایمان کو دیکھوں، آپ اپنے ایمان کو دیکھیں، ہم سب دوست مل کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری محبت کا اللہ کے رسول کے ساتھ کیا لیول ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ فاروق نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سوچے سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں پڑنا تھی کہ ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب کائنات کے امام سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی جائے۔ تو فوراً بلا حضرت فاروق کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آلآن اے فاروق اب تو مومن ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میری محبتیں، آپ کی محبتیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کتنی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہم شادی بیاہوں کے موقع پر، خوشی غمی کے موقع پر کس محبت کا، کس عقیدت کا اور اللہ کے رسول کے ساتھ کس تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں اس موقع پہ دوستوں کو، یاروں کو، عزیز و اقارب کو، خاندان کو، اہل و عیال کو، دوست احباب کو یاد جو ہے نا وہ خوش رکھنا یاد رہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ہم یکسر بھول جاتے ہیں۔ جواب آگے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع کون سے روز روز آتے ہیں، چلیں برادری خوش ہو جائے،
چلیں دوست احباب خوش ہو جائیں گے، چلیں سسرال والے خوش ہو جائیں گے، چلیں دوست احباب خوش ہو جائیں گے۔ خوشی کا موقع کون سا روز روز آتا ہے، ناک کان بچ جائے، دنیا داری بچ جائے، اس وقت ہم نہیں سوچتے کہ میرے رسول کی تعلیم کیا ہے، میری محبت اللہ کے رسول کے ساتھ، میری عقیدت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اور میں دنیا کو، دنیا والوں کو خوش کرنے کے چکر میں اس انداز سے پڑا ہوا ہوں کہ مجھے ایک لمحہ بھی یہ سوچ نہیں آتی کہ دنیا کو خوش کرتے کرتے کہیں میرا رسول مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں اپنا کان بچاتے ہوئے، اپنا ناک بچاتے ہوئے کہیں اپنے ایمان کو تو ضائع نہیں کر رہا۔ ہر لمحے، ہر موقع پر ہمیں یہ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، لیکن شاید یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں۔ ایمان یہ ہے، ایقان یہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، پیار یہ ہے۔ ساری کائنات ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، کائنات کے امام سے محبت میں فرق نہ آئے۔ والدین ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، دوست احباب ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ کل جب حوض کوثر پہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے، یہ ساری محبتیں دنیا والوں کی چھوڑی تھیں، وہ انشاءاللہ کام آ جائیں گی۔ جو محبت، جو عقیدت، تعلق اللہ کے رسول کے لیے چھوڑا ہوا ہوگا، انشاءاللہ اتنی قیمت دے گا کہ رہتی دنیا تک لوگ مثالیں دیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے ہر چیز کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ صحابہ کو لوگ کیوں یاد کرتے؟ صحابہ کا آج تذکرہ کیوں ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ محبتوں کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ رہتی دنیا تک تصور بھی نہیں کر سکتے لوگ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے سگے ماموں کو قتل کرتے ہیں، کس لیے؟ کائنات کے امام کی محبت میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا ابو جہل کی طرف سے۔ جب مسلمان ہوا تو کہتا ہے، ابو غزوہ بدر میں جب آپ اللہ کے رسول کی طرف سے آئے تھے اور ہر ایک خون کا پیاسا تھا، تلوار آپ کے ہاتھ میں بھی، تلوار میرے ہاتھ میں بھی، اے میرے ابا ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ ہمارا آمنا سامنا بھی ہو گیا، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آمنا سامنا اس انداز سے ہوا کہ میں وار کرنا چاہتا، وار کر سکتا تھا، لیکن وار کرتے ہوئے مجھے یہ سوچ، خیال اور فکر ہوئی، یہ دشمنیاں، یہ لڑائیاں، یہ نفرتیں، عداوتیں چلتی رہیں گی، چلتی رہی ہیں، لیکن یہ تو والد ہے، یہ تو خون ہے، یہ تو سگا باپ ہے۔ اے میرے والد محترم، میں نے یہ سب چیزیں سوچ کر تلوار کو اٹھا لیا اور آپ کو چھوڑ دیا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ عبد الرحمن کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اچھا ایمان یہ ہے بیٹا، ایمان یہ ہے، ایقان یہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، سچی عقیدت یہ ہے، سچا پیار یہ ہے، کھرا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ میری تلوار کے نیچے تم ایک دفعہ بھی آ جاتے، تجھے اپنا بیٹا نہیں، اپنا خون نہیں، اپنے رسول کا دشمن سمجھ کر تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، قصہ میں نے بارہا شاید آپ کو سنایا ہو۔ نئی شادی ہوئی ہے، آج تو شادیوں کے موقع پہ ہم دین کو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نئی شادی ہوئی ہے، حی علی الجہاد کی آواز گونجتی گنجاتی اللہ کے رسول کے شہزادے کے کانوں میں پڑتی ہے، بیوی پیچھے سے آوازیں دے رہی ہے، شاید جوتا پہننا بھی یہ بھول گئے ہوں۔ دوڑتے دوڑاتے مدینہ کی گلیوں سے ہوتے اللہ کے رسول کے پاس مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول، میں، میرا خون، میری جان حاضر ہے۔ میدان کارزار میں اترتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ شہداء کی لاشیں جب اکٹھی کرنے کا وقت ہوا، حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ حنظلہ کی لاش ڈھونڈتے ڈھونڈاتے صحابہ پہنچتے ہیں، عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش سے
پانی کے قطرے بہ رہے ہیں، ادھر سے اس کی بیوی دوڑتی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے۔ اللہ کے رسول، آپ کا قاعدہ اصول طریقہ یہ ہے کہ آپ شہداء کو غسل نہیں دیتے، لیکن میرے خاوند کو غسل لازمی دینا۔ اللہ کے رسول، ہماری نئی شادی ہوئی تھی، اللہ کے رسول حنظلہ پہ غسل فرض تھا، اللہ کے رسول آپ شہداء کو غسل نہیں دیتے، لیکن حنظلہ کو غسل لازمی دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی یہ خاتون بات ہی کر رہی ہے، ادھر سے وہ شہداء کی لاشیں اکٹھی کرنے والے صحابہ جنہوں نے یہ منظر دیکھا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول حنظلہ کی لاش سے تو پانی ٹپک رہا تھا۔ اللہ کے رسول اس کی بیوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کی بندی، اے عظیم خاتون، خوش ہو جا، تو مجھے غسل دینے کا کہہ رہی تھی، تیرا خامد اتنا عظیم ہے، اس نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنا بڑا جذبہ، اتنی بڑی محبت پیش کی کہ دنیا کائنات کے لوگوں کو دنیا کائنات کے لوگ غسل دیتے ہیں، کسی کو کسی کا عزیز غسل دیتا ہے، کسی کو کسی کا دوست غسل دیتا ہے۔ میں ہو سکتا تھا شاید حنظلہ کو میں غسل دے دیتا، میرے صحابہ غسل دے دیتے، لیکن حنظلہ کا جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ حنظلہ کو غسل دنیا کے کسی انسان کے ہاتھوں نہیں، کائنات کے رب نے حنظلہ کو غسل آسمان کے فرشتوں کے ذریعے دیا ہے، جذبہ پیش کیا ہے۔ اللہ نے رہتی دنیا تک مثال بنا دی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جناب مصعب بن عمیر سب کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس کس انداز میں آتے ہیں؟ ہم تو خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے رسول کی محبت میں، ہم تو دین کے لیے رسم و رواج نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، شریعت کے لیے اپنے من گھڑت قصے کہانیوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو دنیا داری کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ مصعب بن عمیر اتنا بڑا شہزادہ تھا کہ جو کپڑا، جو لباس، جو قمیص، جو شلوار، جو لباس ایک دفعہ پہنتا تھا دوبارہ زندگی میں اسے کبھی نہیں پہنتا تھا، اتنی اچھی خوشبو استعمال ہوتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر استعمال کرتے کہ مدینہ، مکہ اور عرب میں جس گلی سے بھی گزرتے اتنی شہرت تھی، اتنی اعلیٰ پرفیوم اور خوشبو استعمال کرتے کہ گھروں میں بیٹھی عورتیں بھی پہچان لیتی کہ ہماری گلی سے مصعب بن عمیر گزر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے لیے کیا کچھ نہیں چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، شہزادیت کو چھوڑا، اور سب کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس کیا بچا کر آئے؟ تاج پہنا ہوا ہے، شرمگاہیں ڈھانپی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول کے دیوانہ مستانہ یہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہے، اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، مصعب جی اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ کہا، مصعب کیسے آنا ہوا، کن حالات میں آئے ہو، کیا بنا کر آئے ہو؟ اللہ کے رسول، والدین بھی ناراض ہوئے، سسرال والوں نے بیوی بھی چھین لی، اللہ کے رسول والدین نے بچے بھی چھین لیے، اللہ کے رسول بھائی آگے بڑھے، سواری بھی چھین لی، اللہ کے رسول والد آگے بڑھا، تن پر زیب تن کیے ہوئے کپڑے بھی اتار لیے۔ یہ والدہ نے ایک شرمگاہ کو چھپانے کے لیے چھوٹا سا ٹاٹ دیا ہے۔ اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر، دین بچا کر، آپ کی محبت بچا کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول اٹھ کر آگے بڑھ کر خوشخبری دیتے ہیں، اے مصعب، اگر سب کچھ لٹانے کے باوجود دین بچا کر آئے ہو تو کچھ بھی لٹا کے نہیں آئے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ زید بن دسنہ کے حوالہ سے حضرت ابو سفیان تب مسلمان نہیں تھے، پھانسی دی جا رہی ہے، سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، یہ آگے بڑھ کر ابو سفیان آگے بڑھ کر کہتا ہے، جان بچانا چاہتے ہو، اس کا ایک حل ہے ہمارے پاس، صرف اتنا کہہ دو
کہ جہاں آج میں کھڑا ہوں مجھے سولی دی جا رہی ہے، مجھے پھانسی کے پھندے کے ساتھ لٹکایا جا رہا ہے، یہاں میرا نبی ہوتا۔ ہم نے نبی کو کہنا نہیں ہے، اس کو یہاں پہ لانا نہیں ہے، پھانسی دینی نہیں ہے، صرف آپ اپنی زبان سے اتنا کہہ دو تو کائنات کے امام کا یہ شہزادہ مستانہ دیوانہ کیا کہتا ہے؟ ہزاروں جانیں بھی ہوں، ایک ایک کر کے اپنے نبی پہ فدا اور قربان کر دوں، تم پھانسی اور سولی کی بات کرتے ہو، تم اس ذلت اور یہاں تک کی بات کرتے ہو۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا نبی مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ اس وقت ابو سفیان نے ایک جملہ کہا تھا، تاریخ الطبری میں وہ جملہ آج بھی محفوظ ہے، واللہ ما رأیت قط احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ ابو سفیان کوئی عام معمولی آدمی نہیں ہے، ہرقل کے دربار میں، یہ ہرقل کے دربار میں پہنچا ہے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر سن 2 ہجری میں پوری مکہ کی اکانومی کو لیڈ کرتا تھا۔ ابو جہل کے جانے کے بعد یہ پوری مکہ اور اس کے ارد گرد جتنی بھی افواج تھیں جو اسلام کے لیے، دین کے لیے لڑتی تھیں، اس کو لیڈ کرتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کے جانے کے بعد سب سے بڑا دشمن تھا، اور ہر جگہ اس کی اپروچ تھی۔ بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں، لیکن ابو سفیان نے اس موقع پر کیا کہا؟ واللہ ما رأیت احدا قط یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ کہ ابو سفیان کی، مجھے کائنات کے رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں ابو سفیان کی جان ہے، آج تک ابو سفیان کی آنکھوں نے کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس سے لوگ اتنی محبت کرتے ہوں جتنی محبت یہ نبی کے دیوانے اور مستانے، نبی کے صحابی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور عربی میں کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت به الاعداء، کہ گواہی وہ ہوتی ہے، شہادت وہ ہوتی ہے کہ جو دشمن کی زبان سے نکلے۔ یہاں دشمن کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کے صحابہ اپنے رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا کائنات میں اتنی محبت کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ابو سفیان کی آنکھ نے آج تک کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہاں عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پہ آئے تھے، اللہ کے رسول کے لشکر، آپ کی جماعت کا جائزہ لینے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے کہ مکہ والے یہ جان سکیں کتنی تعداد، کتنی اسٹرینتھ میں مسلمان آ رہے ہیں، کتنی تیاری کرنا پڑے گی۔ یہ جاسوسی کرنے کے لیے جب عروہ بن مسعود ثقفی آیا، واپس جا کر کیا کہتا ہے کہ تم اس نبی سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مکہ والے کہتے ہیں تم مایوسی والی باتیں، کمزوری والی باتیں، بزدلی والی باتیں، بزدلانہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے تو تجھے نہیں بھیجا تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، میں جو منظر دیکھ کر آیا ہوں اگر وہی آپ کے سامنے رکھ دوں تو شاید آپ کے ذہن میں، دل و دماغ میں بھی یہ بات آ جائے کہ اس نبی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ نبی جب بات کرتا ہے تو اس کے ماننے والے اتنی خاموشی سے سنتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ہلکی سی حرکت اس پرندے کو اذیت دے گی اور وہ پرندہ اڑ جائے گا، اتنی سی حرکت بھی وہ نہیں کرتے۔ آگے سنو مکہ والو، وہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا احترام دیتے ہیں اپنے اس نبی کو، جب وہ نبی اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو دھوتا ہے وضو کرنے کے لیے تو وہ نبی کے ساتھی اپنے نبی کے وضو کے پانی کے قطرات کو بھی نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ آگے سنو مکہ والو، وہ تو بات کا احترام تھا، وضو کے پانی کے قطرات کا احترام تھا۔ وہ نبی جب تھوکتا ہے تو وہ نبی کے ساتھی اپنے نبی کی تھوک کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تم کس نبی اور کس عظیم ہستی کا مقابلہ کرنے چلے ہو؟ جب تک امت مسلمہ اپنے نبی کے ساتھ یہ والی محبت، یہ والا پیار نہیں کرے گی،
امت مسلمہ کبھی بھی زوال سے عروج کی طرف نہیں آ سکتی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سچا پیار، سچی عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔